اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ. Are you then eager that they should believe you? Though a part of them would hear the word of Allah, then they would distort it after they had understood it, and they knew. تو یہ خطاب تو یہاں مسلمانوں کے سے کیا جا رہا ہے کہ تسلی بھی مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو امید تھی کہ یہودی جو ہیں چونکہ ان کے پاس بھی یہی شریعت ہے، کتاب ہے، مونوتھسٹک بلیو ہے، ایک اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور ان کے جو نبی ہیں مسلمان ان کو مانتے ہیں، تو ان کا یہ خطاب، ان کا مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ جو ہے بہت جلدی اسلام کو قبول کر لیں گے، اس لیے کہ شریعت بھی بہت ملتی بھی ہے. تو یہ قرآن ان مسلمانوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ جو شخص اپنی کتاب کا وفادار نہ ہوا، یعنی کہ یہودی جو تھے وہ تو اپنی کتاب کے وفادار نہیں تھے، تو تمہاری کتاب کیسے وفادار ہوں گے؟ پھر اس کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ اندے وہ ڈسٹارٹ کی، یعنی کہ وہ اپنی اس کے اندر تبدیلی اور تحریف کرتے تھے اپنی کتابوں کے اندر. تو یہاں پہ جو دیکھیے تحریف کون کرے گا؟ وہ عام تو یہودی نہیں کرتا ہوگا، ان کے عالم میں وہی کیا کرتے تھے کہ وہ تبدیلی اس طرح کرتے تھے کہ جو بھی میری خواہش ہے وہ جو ہے وہ قانون جو ہے یہ ریلیجن جو میری خواہش کے مطابق ہو جائے، میری خواہش جو ہے وہ تبدیل نہ ہو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. When they meet the faithful, they say, we believe. And when they are alone with one another, they say, do you recount to them what Allah has revealed to you so that they may argue with you before your Rabb? Do you not apply any reason? یہاں یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو ایک حسد تو تھا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حسد تھا، اس لیے کہ ان کو یہ جلن تھی کہ یہ جو وحی ہے یہ ان کے اوپر کیوں آئی، کسی عرب کے اوپر کیوں آئی. تو وہ کیا ان کا ایک ڈبل رول ہوا کرتا تھا، مسلمانوں کے پاس آتے تھے، ان کے بنتے تھے کہ مسلمانوں کے تو ہم بڑے دوست ہیں، مگر بعد میں جا کے آپس میں وہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ تم ان کو اپنی کتاب کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو مسلمان. بیکاز جب آتے تھے تو کہتے تھے کہ ہاں ہماری شریعت کے اندر، ہماری کتاب کے اندر بھی ایسے ہی احکامات دیے ہوئے. تو یہ ان سے کہا کرتے تھے کہ اپنے لوگوں سے جا کے کہ یہ مسلمانوں کو نہ بتایا کرو. اسی کے بعد قرآن اسی کے اوپر یہ تبصرہ کر رہا ہے. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. Do they not know that Allah knows whatever they hide and whatever they disclose? And among them are the illiterate who know nothing of the book except hearsay, and they make conjectures. تو قرآن بتاتا ہے کہ وجہ جو ہے ان کی جو تحریف کرنے کی وہ کیا ہے؟ لا علمی. ان کو اس کے اپنی کتاب کا جو ہے نا علم، پختہ علم نہیں ہے. جب لوگوں کا جو دین ہوتا ہے یا وہ ان کی ایک امید سے بن جاتا ہے، کوئی چاہت ہے، فالس ہوپ ہے، ایلوژن ہے، سنی سنائی باتیں ہیں، یہ سنی سنائی باتیں اور امید جو ہے یہ دین کا نام نہیں. دین جو ہے وہ ایک پختہ علم کے تھرو آتا ہے. اب ہم کبھی کبھی جب میں یہ پڑھتا ہوں، یہ آیت کو پڑھتا ہوں، میں ریلی اپنے آپ سے بھی کویسچن پوچھتا ہوں کہ بھئی ہمارا علم قرآن کے بارے میں کتنا ہے؟ یہ تو یہاں پہ تو یہودیوں سے کہا جا رہا ہے نا، ہمارا علم اس قرآن کے بارے میں کتنا؟ یہ بڑا سنجیدہ میٹر ہے، ہمیں خود بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم تو کہیں گمان نہیں کر رہے اس کتاب کے بارے میں. یہ قرآن ہم سے بھی قرآن یہی سوال کر رہا ہے. ہمارے پاس ایک صاحب آئے ایک دفعہ، اور وہ یہ میرا ایک درس ہو رہا تھا، ایک درس تھا ایک جگہ پہ ہوا کرتا تھا، وہاں پہ آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کے اندر یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے. میں نے کہا بھئی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، مطلب یہ تو کوئی اور واضح سی چیز ہے کہ دیکھیے ہم اللہ کی کتاب کے بارے میں ڈیل کر، وی آر ڈیلنگ ود دا بک آف اللہ، اللہ کے کلام کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی میگزین وغیرہ نہیں ہے. اس کے لیے ہماری نالج بڑی پختہ ہونی چاہیے. اور آن ٹاپ آف دیٹ پھر ہمیں اس کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ قرآن کے اندر یہ میرے خیال کی بات نہیں ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ صرف ان لوگوں کی نہیں بات ہے کہ جن کو کہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا یا ان کو علم نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ دینی مزاج کے لوگوں کے اندر بھی دیکھیں تو ان کے یہاں بھی ایسی چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اسلام کے بارے میں، ایک امیدیں بنائی ہوئی ہیں کہ جی شارٹ کٹ ٹو پیراڈائز جو ہے وہ اس طرح ہوگا کہ تمہیں جنت میں پہنچنا ہے تو تم سب لوگوں کو لائن کو پھلانگتے ہوئے جو ہے ایزی وے ٹو پیراڈائز تم وہاں پہنچ جاؤ گے. ایسے وظیفے بتاتے ہیں کہ یہ آیتیں ہیں اتنی دفعہ پڑھو یقیناً تمہیں جنت مل جائے گی. اینڈ کبھی آپ سوچیں کہ آیا کہاں سے بھائی؟ ہو سیڈ دس؟ کہاں سے آیا؟ اور آپ ان سے بھی یہ سوال کریں تو کہیں گے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بزرگ کو خواب آیا تھا، اس خواب میں کسی آ کے بتایا اللہ نے کہ یہ آیتوں کو اتنی دفعہ پڑھو تو تمہیں جنت مل جائے گی. یہ ساری چیزیں گمان کے اوپر آتی. آپ نے کبھی پاک پتن کا نام سنا ہوگا؟ پاک پتن اگر آپ جائیں 10 محرم کو تو وہاں پہ ایک بہشتی دروازہ ہے،
اور یہ کہتے ہیں کہ اس بہشتی دروازے سے جو گزر گیا 10 محرم کی رات کو تو اس کے لیے جو جنت ہے وہ تو فرض، اس کے اوپر جنت تو فرض ہو گئی. یہ کہاں سے آئی ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں؟ یہ سارا گمان جو ہے یہ دین والی لوگوں کے اندر بھی ہے اور جو نہیں جانتے ان کے اندر تو ہے ہی. So woe to those who write the book with their hands and then say, this is from Allah, so that they may sell it for an insignificant gain. So woe to them for what their hands have written, and woe to them for what they have earned. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اپنا جو کتاب یہ جو لوگ لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آیت ہے، یہ کتنی بڑی بے ایمانی ہے. چھوٹی سی لالچ ہے یہودیوں کے جو علماء ہیں ان کو کہ وہ جو تھے وہ لکھا کرتے تھے اور یہ کہہ دیتے کہ یہ جو تورات کا حکم ہے تاکہ ان کو تھوڑا سا فائدہ مل جائے یا تھوڑی تعریف ہو جائے ان کی یا تھوڑی شہرت ہو جائے. دیکھیے یہ بڑی میں کہتا ہوں الحمدللہ اسلام کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو کی حفاظت کی ہوئی ہے کہ مسلمان کوئی بھی جو ہو کتنا بھی بھٹکا ہوا کیوں نہ ہو وہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. عربی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اس کے اندر. ہاں مگر کیا کر سکتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن جو ہے اس کا ترجمہ جو ہے یا جو اس کی تفسیر ہے اس کے اندر تبدیلی کر دیں، اور یہ کرتے بھی ہیں. آپ نے کبھی قادیانیوں کا قرآن پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا، آئی ہوپ آپ اگر کبھی پڑھیں. یہ مرزا غلام قادیانی نے جو قرآن لکھا تھا اس کا جو ترجمہ لکھا ہے عربک وہی ہے جو ہمارے قرآن کی ہوتی ہے، مگر اس ترجمے کو دیکھ لیجیے کہ کتنا اس کے اندر مس لیڈنگ وہ ترجمہ کیا ہوا ہے انہوں نے. تو یہ چیزیں یہ ڈیویشن جو ہے انٹرپریٹیشن آف یہ قرآن کی جو ہے مسلمانوں نے بھی کی ہے، اور یہ ایک something that we need to think about. And they say the fire shall not touch us except for a number of days. Say, have you taken a promise? Have you taken a promise of Allah? If so, Allah will never break his promise. Or do you ascribe to Allah what you do not know? تو یہ بھی ان کے اندر ایک غلط فہمی تھی یہودیوں کے اندر کہ آگ جو ہے ہمیں چھوئے گی نہیں آئے، سوائے ہو سکتا ہے کہ چند دن کے لیے شاید ہمیں جہنم میں جانا پڑے، مگر وہ ایک بالکل لمیٹڈ سی سزا ہوگی، اس کے بعد پھر اللہ ہمیں معاف کر دے گا اور ہم جو ہیں جنت کے اندر چلے جائیں گے. اور وہ کیوں سوچتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تو اللہ نے منتخب کیا ہوا ہے، دنیا میں بھی منتخب کیا ہوا ہے اور آخرت کے اندر بھی منتخب کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی خطرناک نظریہ ہے، یہ بہت خطرناک نظریہ ہے، بیکاز یہ جو چیزیں انسان کو کمپلیسنٹ بنا دیتی ہے، مطمئن کر دیتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اگر گئے بھی تو جہنم میں ایک عارضی سی جگہ ہوگی، ایک ویکنڈ ہوگا، گزار کے پھر آ جائیں گے، اس کے بعد تو ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. یہ بہت بڑی چال ہے شیطان کی کہ انسان کو لاپرواہ کر دے. اور کس طرح لاپرواہ کرتا ہے کہ وہ آ کے وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تو بڑا رحیم ہے، بہت رحمت والا ہے، ہی از ریئلی مرسیفل، وہ تو ہر ایک کو معاف کرے گا، ہر ایک کوئی بھی جو گناہ کر جائے گا مسلمان ہو اللہ ڈیفینیٹلی اس کو معاف کر دے گا اور وہ جنت میں چلے گا. ڈونٹ وری، بی ہیپی. دیکھیے اگر اللہ نے ہر ایک کو معاف کرنا ہو، اللہ کرے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دے، مگر اگر ہر ایک کو معاف کرنا ہوتا تو پھر جہنم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اللہ کو. جہاں اللہ تعالیٰ جنت کی بات کرتا ہے وہاں جہنم کی بھی بات کرتا ہے. اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے. تو ذرا ہمیں سوچنا چاہیے اس نظریے کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی جو ہے ہمیں وہاں سے نکال کے لے جائے گا. بلا من کسبہ سیئۃ، certainly whoever commits an evil and his sin surrounds him, such shall be the inmates of fire and they shall remain in it forever. ایک بڑا ہی گہرا جو کہتے ہیں نا پوائنٹ یہاں پہ قرآن ریز کر رہا ہے، جو سوچنے والی بات ہے جو اس آیت میں آؤٹ لائن کی گئی کہ کوئی شخص اگر ایک گناہ کرے اس کے اثرات جو ہوتے ہیں ایک گناہ کے جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے پورا کا پورا اس کو احاطہ کر لیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح بھی اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، بھئی ہم شراب پیتے ہیں یا ہم جوا کھیلتے ہیں یا ہم رشوت لیتے ہیں تو ایک برا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ایک برا کام کرنا، اس کے ساتھ ہم کتنے اور نیک کام بھی تو کر رہے ہیں. یہ دیکھیے اکثر لوگوں کے اندر ہوتا ہے نا ایک اطمینان ان کے اندر ہوتا ہے کہ ہم اور سے بہت سارے جو ہیں نیکی کے کام بھی کر رہے ہیں، چلو کوئی بات نہیں اگلے سال عمرہ جا کے کر لیں گے تو یہ اور یا صدقہ دے دیں گے یا کسی غریب کو کھانا کھلا دیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بیلنس کر دے گا کہ ایک طرف ہم نے گناہ کیا اور ایک طرف جو ہے ہم نے نیکی کا کام کیا. قرآن اس کے برعکس کیا کہتا ہے کہ اگر ایک شخص کوئی گناہ کرتا چلا جائے جانتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے پھر بھی اس سے توبہ نہ کرے تو یہ گناہ جو ہے اس کو پورا گھیر لے گا اور اس کے بعد اس کے لیے بالکل یہ جو ہے نا فیٹل ہوگا. جیسے کہ ہم ایک وائرس کو دیکھتے ہیں، وائرس اتنی سی چیز ہے مگر وائرس جو ہے وہ اگر آپ یعنی کہ وہ جو ہے اتنا فیٹل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک انسان کے اندر اگر وہ آ جائے اور وہ پھیلتا رہے اس کو ختم نہ کیا جائے تو انسان کا جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے. تو یہی لوگوں کے اندر ہے کہ گناہ کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں کہ عمرہ کر لیں گے، اس کے بعد لگتا ہے کہ عمرہ جو ہے وہ ایک لانڈری کی جگہ بن گیا ہے.
کہ ہر سال کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کر کے آتے ہیں تو ہم بالکل جو ہے ہمارے سینس جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں. بالکل یہ ڈیفینیٹلی اس پہ حدیث ہے کہ آپ جب عمرہ کر کے آئیں اور سچے دل سے کریں تو اللہ تعالیٰ پرانے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پر دیکھیے عمرہ کا مقصد صرف اپنے گناہوں کو دھونا نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ معاف کرے گا اور دھوئے گا بھی، بٹ یہ تو اللہ کے قریب آنے کی جگہ ہے. اللہ کے گھر جانا اور پھر اللہ کے قریب نہ آنا اور یہ خیال رکھنا کہ ہم صرف اس لیے آئیں، آئی تھنک یہ بڑی ہی ایک اس کے اندر جو ہے نا انسان کو ایک فکر کا مقام ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، کئی دفعہ حج کرتے ہیں، سینکڑوں عمرہ کرتے ہیں، تبدیلی کچھ نہیں آتی ان کے اندر، کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنے کا. قرآن کہتا ہے کہ ایک گناہ کا جو اثر ہے وہ جو ہے انسان کو گھیرے میں لے لیتا ہے، چاہے وہ جھوٹ ہو، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ملاوٹ ہو. یہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون and those who have faith and do righteous deeds they shall be the inhabitants of the paradise and they shall remain in it forever. یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا نیکی کا کہ جب دیکھیے نیکی کے ساتھ ایمان کے ساتھ جب بھی آئے گا نا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح جو ہیں یہ ہمیشہ سائڈ بائی سائڈ چلیں گے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان میں تو بڑا پکا ہوں مگر میرے عمل صالح ہے نہیں، یہ ہو نہیں سکتا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمیشہ اکمپنگ کرتی ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے لیے جنت جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے. And when we took a pledge from children of Israel, worship no one but Allah, do good to your parents and relatives and orphans and the needy, and speak kindly to people and maintain prayers and give zakat, you turned away except a few of you, and you were used to turning away. تو قرآن اس آیت کے اندر واضح کرتا ہے جو فنڈامنٹل وعدہ ہے نا، بنیادی جو وعدہ ہے اس کو کرتا ہے. پہلا وعدہ جو ہے انسان کا اللہ کے ساتھ ہے. اللہ ہمارا خالق ہے، یہ ہم سبھی جانتے ہیں، یہ تو ہماری جینز کے اندر ہے کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہی ہمیں بنایا. تو انسان کا پہلا جو ہے وہ تو اللہ کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو ہے ہم شرک نہیں کریں گے، کہ ہم عبادت جو کریں گے صرف اپنے خالق کی کریں گے، اور ہم توکل جو کریں گے وہ بھی صرف اپنے خالق کے ساتھ کریں گے. اس کے بعد جو دوسرا وعدہ ہے نا وہ ہمارے معاشرے کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مائکرو رسپانسبلٹیز، ہماری ذمہ داریاں جو ہیں مائکرو رسپانسبلٹیز وہ کیا ہیں. تو وہ کیا ہے، دیکھیے یہ ساری جو چیزیں نا ان کو ہم کہتے ہیں کہ دیز آر دا مورل لا، یہ اخلاقی قانون ہیں اسلام کے. اور وہ پہلا اخلاقی قانون کیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا خیال کریں گے، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں گے، یتیموں کا خیال کریں گے. تو یہ اخلاقی لا کیا ہوتا ہے؟ اخلاقی لا وہ ہوتا ہے کہ دیکھیے مورل لا جو ہے نا اگر آپ اس کو توڑیں تو اس کی کوئی لیگل پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی جیل میں نہیں جا سکتا کہ بھئی ماں باپ کا خیال نہیں کیا تو اس کو جیل میں ڈال دو، ایسا نہیں ہوگا قانون کے لیے. تو پہلی بات اس قرآن کیا بتاتا ہے کہ احسان کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ. احسان جو ہے قرآن عربی میں یوز ہوتا ہے ٹو ڈو ایوری تھنگ بیوٹیفلی، خوبصورتی کے ساتھ کرنا، کہ ان کو جو حق ہے اس سے زیادہ دینا. یہ بڑا ڈفرنس ہے. ایک دو ورڈز ہیں نا، ٹو ٹالریٹ سم ون اینڈ ٹو کیئر فار سم ون، زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ہے کہ میں کسی کو برداشت کرتا ہوں اور ایک ہے کہ میں کسی کا خیال کرتا ہوں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان کو برداشت نہیں کرنا، ان کا تمہیں خیال کرنا. یہ جو خیال ہوتا ہے نا اس کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا کیئرنگ، اس میں بڑی وارمتھ ہوتی ہے، بڑی دل کے ساتھ ایک وارمتھ ہوتی ہے. تو سب سے بڑا جو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا صدقہ، ان کے اپنے والدین جو ہیں وہ تو اولڈ ہومز کے اندر ہوں گے، بیچارے بوڑھے ہیں، مگر یہ کہ وہ یورپ جا رہے ہیں اور افریقہ جا رہے ہیں، وہاں چیریٹیز رن کر رہے ہیں کہ جی ہم انسانیت کا خیال کر رہے ہیں، اور نظر انداز کر رہے ہیں اپنے جو سب سے قریب ہیں ان کو کمپلیٹلی نظر انداز کر رہے ہیں. قرآن کیا ایمفسائز کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے ان کا حق دو جو تمہارے قریب ہیں. آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر بھی دیکھیں، اور میں بھی یہاں بہت لوگوں سے جب ملتا ہوں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے تعلقات اپنے دوستوں سے زبردست ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا یاروں کے یار ہوتے ہیں دوستوں کے، مگر بالکل ٹیریبل حالات ہوتے ہیں. ان کے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے اتنی بدسلوکی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو برداشت نہیں کر سکتے، باپ کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کر سکتے. تو آئی تھنک قرآن کہتا ہے کہ بھائی اپنی ترجیحات جو ہے نا ان کو فکس کرو، اس کو پہلے فکس کرو. اور بس سب سے بہترین جو رویہ ہے تمہارا، اگر تمہارا رویہ بہترین ہے تو تمہارے دوستوں سے پہلے تمہارا رویہ جو ہے نا تمہارے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے. ٹو ود یور پیرنٹس اینڈ ود یور کلوز ریلیٹیو، یعنی کہ میاں کا بیوی کے ساتھ یا بیوی کا میاں کے ساتھ. اور اس کے بعد قرآن کہتے ہیں قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو. اسپیک کائنڈلی وتھ پیپل. کچھ کسی کو دے نہ سکو کچھ تو ایٹ لیسٹ کم از کم ان سے نرمی سے تو بات کرو. اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مسکرا کے ہی بات کر لو. دیٹ ڈزنٹ کاسٹ یو اینی تھنگ، اس میں تو کوئی انسان کا خرچ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے ہمارا جو اخلاق ہے نا
ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق ریئلی اس کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم اپنے نوکروں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں. کیا ہم ان کی توہین کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کی عزت نفس کو مٹی میں ملاتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہم اپنے نوکروں کی ٹریننگ کر رہے ہیں، یہ تو ان کی اصلاح اور ٹریننگ کر رہے ہیں اس لیے ہم ان کی تربیت کر رہے ہیں. یہ بڑا فلاڈ کنسیپٹ ہے، یہ تربیت کا طریقہ نہیں ہے. لوگ جو ہیں نرمی سے بھی بات سنتے ہیں، نرمی سے بھی بات سنتے ہیں، اور نرمی سے جو بات سنتے ہیں، دیکھیے آپ کو بھی جو نا، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کو لوگ کس طرح سے یاد کریں گے. ہی واز اے ویری کائنڈ مین، بڑا نرم آدمی تھا، بڑی مجھ سے اچھی بات کی. یہ نرمی جو ہے نا انسان کے اندر، یہ بہت جو ہے آپ کو جو ہے نا، یہ بہت آپ کو فائدہ دے گی دنیا میں بھی، ہر جگہ بھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نوکروں کی یعنی کہ ان کو ریپریمانڈ نہ کریں گے، تنبیہ نہ کریں. دل پہ کوئی بھی شخص جو ہے مسٹر نائس گائے بن کے رہ نہیں سکتا ہم میں سے. ہمیں بھی جو ہے نا لوگوں سے کام لینا تو مسٹر، مگر یہ کہ ان کی عزت کو خاک میں مت ملائیں. بی جینٹل بی کائنڈ، بی جینٹل بی کائنڈ، اور یہ یاد رکھیں کہ ان کی بھی عزت ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ And we took a pledge from you that you shall not shed the blood and you shall not expel people from your homes, and you promised and you bore witness. اسلام کے آنے سے پہلے دو جو یہاں پہ اپنا مدینہ کے اندر یثرب تھا اس زمانے کے اندر، اس شہر کا نام، دو قبیلے رہا کرتے تھے، اوس اور خزرج. یہ دونوں جو تھے یہ کافر تھے، پیگنز تھے. اور وہاں پہ جو تھے تین، اور یہ ہمیشہ آپس میں جنگ ان کی چلتی رہتی تھی. وہاں پہ تین اور یہودی قبیلے بھی رہتے تھے، اور وہ تین یہودی قبیلے جو تھے وہ ان کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے. اوس، کچھ نے اوس کے ساتھ کیا تھا، کسی نے خزرج کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور حالانکہ یہ جو تھے مشرک تھے، مگر یہ پھر آپس میں جب ان لوگوں کی جنگیں ہوتی تھیں تو یہودی ایک یہودی کو، ایک طرف یہودی دوسری طرف بھی یہودی، دونوں ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے. اس کے بعد پھر ان کو جب قیدی بنا کے لے آتے تھے تو پھر جو تھا ان کے لیے تاوان یعنی کہ رینسم دیتے تھے، اور رینسم دے کے ان کو چھڑاتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ یہ رینسم، یہ جو تاوان ہم اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہودی جو ہے وہ قیدی بنایا جائے تو اس کو چھڑا لیا جائے پیسے لے کے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ قرآن ان کے بارے میں بتاتا ہے. Then there you were, killing your people and expelling a group of them from their homes, backing one another against them in sin and aggression. And if they came to you as captives, you would ransom them, though their expulsion itself was forbidden for you. تو یہی چیز یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ ایک دوسرے کو تم قتل بھی کرتے تھے، اس کے بعد جب آ جاتے تھے وہ قیدی بن جاتے تھے تو پھر تم رینسم دیتے تھے، تاوان دے کے ان کو چھڑاتے تھے. یہ جو آیت ہے نا اگلی والی، میں کہتا ہوں کہ آج کا جو پورا درس ہے نا، یہ پورا قرآن، یہ ایک آیت بھی انسان اگر سمجھ لے، اگلی یہ جو اس کا اگلا پورشن ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. I mean, amazing یہ آیت اگر آپ اس کو سمجھیں. Then do you believe in a part of the book and defy another part? So what is the reward of those of you who do that, except disgrace in the life of this world, and on the day of resurrection they shall return to a severe punishment, and Allah is not oblivious of what you do. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم اگر کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لے کے آتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو تو پھر تو ایسا ہی ہے کہ جیسے تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا کے اندر بھی دے گا تمہاری ذلت کی، اور پھر جو ہے آخرت کے دن تم ایک بہت بڑے عذاب پہ لوٹ کے جاؤ گے. تو قرآن یہ جو سلیکٹو دین ہے نا، سلیکٹو دین، کہ کچھ تو ایکسیپٹ کر لیا کچھ نہیں، اس سے انسان کی جو ہے نا یو اینڈ اپ، اس کی سوائے ذلت کے اور کسی چیز کے اوپر اینڈنگ نہیں ہوتی. تو یہ کہ دنیا کے اندر بھی ایک رسوائی ہے اور آخرت کے اندر تو ایک عذاب کا یہاں پہ خبر دے ہی دی گئی ہے. تو بہت یہ آیت جو ہے نا خبردار کرتی ہے مسلمانوں کو کہ ہم جو ہے قرآن کے اور اسلام کے جو احکامات ہیں نا ان کو بٹس اینڈ پیسز میں نہیں کر سکتے، اس کا ہم حصہ بکرا نہیں کر سکتے کہ جو چیز پسند ہے اس کو تو ہم اپنا لیں اور جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی اس کا ہم انکار کر دیں. یہ کوئی چیری پکنگ کا مقابلہ نہیں ہے کہ ہم کچھ چیزیں اٹھا لیں، کوئی بفے نہیں ہے کہ جہاں پہ جو ڈش پسند آئی وہ ہم نے اٹھا کے کھا لی، باقیوں کو چھوڑ دیا. دین جو ہے وہ ایک ٹوٹیلٹی ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے کہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. تو اسلام یہ جو دین ہے یہ کسی کوئی تہوار، کوئی ریچولز کا نام نہیں ہے. آپ قرآن کے جو احکامات ہیں ان کو سیگمنٹس کے اندر نہیں کر سکتے، اور اگر کریں گے
تو قرآن کیا کہتا ہے کہ دیکھ لو کہ تمہاری ذلت ہوگی دنیاوی زندگی. آپ مسلمانوں کی حال دیکھ لیں اس وقت کیا ہے اس دنیا کے اندر, اتنے 1.5 بلین ان کی کتنی تعداد ہے اور کیا کس ذلت کی زندگی گزاریں. اچھا ہم اسی آیت کو لیٹس جسٹ کم ٹیک اے بٹ آف اے ڈیپ ڈائیو ان دس آیت. لائک آئی سیڈ کہ مجھے تو یہ آیت بہت ہی یعنی پسند ہے اس لحاظ سے, تو اس کی تھوڑی سی ہم اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی اپلائی کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیے وراثت کے قانون کو ہی دیکھ لیں, یہ تو ہمارے سب میں سب کو ہمیں وراثت تو دینی ہوتی. وراثت ایک دفعہ میرے پاس ایک صاحب آئے, میرے کلیگ ہی تھے ہم جہاں میں کام کرتا تھا, وہ آئے کہنے لگے کہ میں جو ہوں وراثت جو ہے اسلامی قانون کے کس سے نہیں کروں گا, میں اپنی وراثت ڈسٹریبیوٹ, میں تو جو ہے انگلش قانون جو ہے نا اس کے تھرو ڈسٹریبیوٹ کروں گا, بیکاز میں اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتا حصہ. تو ہم جو ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر آپ دیکھیں مسلمان بہت حساس ہوتے ہیں. وہ گوشت کے معاملے میں تو ایسے حساس ہوتے ہیں نا, باہر چلے جائیں تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں گے کہ کہاں سے آیا گوشت, کس نے ذبح کیا تھا, اور ذبیحہ ہے یا نہیں ہے, اور فلاں ڈھکا, یہ سارا کچھ کریں گے. اس پہ نہیں ہوتے حساس کہ پے چیک جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, میرا یہ پیسہ جو کما کے لے کے آ رہا ہوں اس کی کوئی کنسرن نہیں ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ حرام سے آئے حلال سے آئے جہاں سے بھی آئے. تو ایکولی وی شوڈ بی کنسرن. جہاں میں یہ کہتا ہوں گوشت کے لیے بھی آپ کو چیک کرنا چاہیے, اپنے پے چیک کے لیے بھی دیکھنا چاہیے کہیں رشوت سے تو نہیں ہے, کہیں کسی کو دھوکہ دے کے تو نہیں ہے. تو یہ جو سیلف میڈ ایلوژنز ہیں نا, یہ اللہ کو ایکسیپٹ نہیں کہ ہاف اسلام ہے اور ہاف جو ہے ہماری مرضی ہے. They are the ones who brought the life of they are the ones who bought the life of this world for the hereafter, so their punishment shall not be lightened nor shall they be helped. تو یہ آیت جو ہے یہ آیت بھی مسلمانوں کے لیے, کافروں کے لیے تو نہیں. یہ آیت کے لیے کہ آپ اس آیت کو دیکھیں کہ ہم آج آپ دیکھیں ریلی ہم کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس میں اصلاح کیا ہوگی. ہاؤ ڈو وی کریکٹ ourselves, how do we come out of this situation. تو آپ دیکھیں آج جو ہے نا مسلمانوں کا بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے قرآن کے ساتھ. وی آر ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ قرآن کے ساتھ. کتنے لوگ ہیں آپ کے یہاں پہ, کتنی مسجدوں میں تراویاں ہو رہی ہوں گی, کتنے سالوں ہم نے تراویاں پڑھی ہیں. آنیسٹلی میں نے مطلب کم از کم 25-30 سال میں نے تراویاں پڑھی, ایک لفظ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کہا جا رہا ہے, جب تک کہ میں نے کہ یہ کہانی اور جا کے قرآن اکیڈمی میں ڈاکٹر اسرار سے جا کے جو ہے سیکھا نہیں قرآن, جب تک مجھے سمجھ ہی نہیں آتا. مگر وہ جاتے تھے تراویح میں کھڑے ہو جاتے تھے, خیالات کچھ اور ہیں. کتنا بڑا ہمارا ڈسکنیکٹ ہے. تو اس کے لیے کیا واٹ از دا وے آؤٹ فار اٹ. دیکھیے سب سے بڑا جو طریقہ ہے نا, ڈی مسٹیفائی قرآن کو ڈی مسٹیفائی کرنا. یہ صرف کتاب پڑھنے والی کتاب نہیں, سننے والی کتاب نہیں. ڈیفینیٹلی سنیں, اس کتاب کو سننے کا بہت بڑا ثواب ہے, دیر از نو ڈاؤٹ. ہر ایک لفظ پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے. مگر یہ دس از اے بک آف گائیڈنس. کل جو ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی نا کہ ہدایت کی کتاب ہے, اس پہ ہدایت سے لینا اور اس پہ عمل کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہ سم تھنگ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے, اور یہ عمل کرنا جو ہے نا یہ لازم حصہ ہے, لازم حصہ ہے. کبھی کبھی ہمارے پاس علم ہوگا, ہم عمل نہیں کریں گے تو وہ علم بیکار ہے, ایسا علم جس پہ ہم عمل نہ کرتے. اب میرے پاس بڑا علم ہے کہ پینسلین جو ہے بڑی ہی اچھی اینٹی بائیوٹک ہے اور وہ زندگی بچاتی ہے اور انفیکشن ہو تو کنٹرول کرتی ہے. مگر اگر میں پینسلین کا انجیکشن نہیں لگاؤں گا تو فائدہ نہیں ہے, اور انجیکشن لگانے میں جو تکلیف ہوگی وہ تکلیف ہوگی. اور مگر یہی بات ہے کہ دوا کی جو دوا فائدہ مند ہوتی ہے وہ کس طرح فائدہ مند ہوتی ہے کہ جس طریقے سے دوا کو بتایا اسی طریقے سے استعمال کیا جائے. کہ اگر پینسلین کا انجیکشن ہے تو انجیکشن لگا کے ہی ہوگا. اگر میں پینسلین کا انجیکشن اپنے کان میں ڈال لوں یا اس کو اپنے پانی میں ڈال کے پی لوں تو کوئی فائدہ ہوگا, اس کا نہیں ہوگا فائدہ. تو دوا بھی فائدہ نہیں کرتی, یہ قرآن بھی نہیں فائدہ کرتا. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا اس پہ جب تک اس طرح سے چلیں گے نہیں جب تک فائدہ نہیں ہوگا. We certainly gave Moses the book and we sent messengers after him in succession, and we gave Jesus the son of Mary manifest proofs and supported him with the Holy Spirit. Is it not that whenever a messenger brought you something you did not like, you acted arrogantly, rejecting some and killing others? تو یہ سارا جو ہے یہ انہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو اللہ نے کتاب بھیجی اور اس کے بعد اور بھی نبی بھیجے. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ, they say our hearts are wrapped. Rather, Allah has cursed them for their disbelief, so few of them have faith. یہودی یہی کہا کرتے تھے, عذر یہی پیش کرتے تھے پیروی نہ کرنے کا کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ بڑا پختہ ہے, ہمارے دل جو ہیں وہ حفاظت کے اندر ہیں, کبھی کوئی چیز اس کو ویور نہیں کر سکتی, وہ ہلا نہیں سکتی. قرآن کہتا ہے کہ یہ پختہ فیت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ حفاظت, یہ تو اللہ نے تمہارے دلوں پہ مہر لگا لی ہے. یہ مہر لگا دی اس لیے کہ تم انکار کرتے رہے, جو سچ تمہارے پاس آیا اس کا تم نے انکار کیا تو اللہ نے تمہارے دل پہ مہر لگا دی. And when there came to them a book from Allah confirming that
which is with them, and earlier they would pray for victory over pagans. So when there came to them that which they recognized, they disbelieved in it. So may the curse of Allah be on the disbelievers. कुरान यही नुमाया करता है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो यहूदी जो थे बड़े बेताब थे. उनकी किताबों के अंदर उनको मालूम था कि यहाँ पे कोई एक नबी नमूदार होने वाला है. जब भी तो ये 3 कबीले आके मदीना में जाके आबाद हुए, वरना कहाँ से थे, क्यों आते, यानी कि अपनी होली लैंड छोड़ के वहाँ पे, कि उनको पता था कि यहाँ पे एक पेशगोई है कि और वहाँ पे नबी आएगा. मगर जब उन्होंने देखा कि नबूवत जो आई है वो तो एक अरब के ऊपर आ गई, तो उन्होंने उसका इनकार कर दिया, इसलिए कि उनको तासुब था, उनको एक जो अपना गुरूर था कि हमारे ऊपर ही नबी आना चाहिए. तो इंतज़ार उनको नबी का इसलिए नहीं था कि वो सच जानना चाहते थे या हिदायत जानना चाहते थे, बल्कि उनको इंतज़ार सिर्फ दुनियावी उसकी वजह से हमारी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन हो जाए. Evil is that for which they have sold their souls by defying what Allah has sent down out of envy, that Allah should bestow His grace on any of His servant that He wishes. Thus they have earned wrath upon wrath, and there is a humiliating punishment for the disbelievers. तो उन्होंने ठुकरा दिया अल्लाह के फजल को. अल्लाह का फजल क्या था? ये कुरान था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजना था. क्यों? उनको हसद था, नबी से हसद था. वो बिल्कुल जो थे उनके ऊपर वो करना नहीं चाहते. तो हसद भी एक बहुत ही, ये कहते हैं ना, बुरी एक क्वालिटी है. And when they are told, believe in what Allah has sent down, they said, we believe in what was sent down to us and we disbelieve what was besides it. Though it is the truth confirming what is with them. Say then, why did you kill the prophets of Allah before, if you are indeed believers? तो जब इनको दावत दी जाती थी कुरान की तरफ, तो वो ये कहते थे कि हम तो तौरात के ऊपर ईमान लेके आए, हमारा ईमान जो है, मगर कुरान ये कहता है कि अगर तुम्हारा तौरात के ऊपर इतना पक्का ईमान था तो तुमने उसकी क्यों पैरवी क्यों नहीं की, तुमने जाके अपने नबियों को क्यों कत्ल किया, तुमने शिर्क क्यों किया. ये तमाम सवाल उनसे पूछता है. Certainly Moses brought you manifest proof, and then you took a calf in his absence and you were the wrongdoers. ये बता दिया कि उसके बाद इन्होंने क्या एक बछड़े को बना दिया था जो था. And when we took a covenant from you and raised the mountain above you, saying, hold on with strength what we have given you and listen, they said, we hear and we disobey. Their hearts had been imbibed with the love of the calf due to their faithlessness. Say, how evil is that which your belief bids you if you are a believer. तो अल्लाह ताला ने उनसे एक अहद लिया और उनसे ये अहद लिया कि तुम इस किताब को मजबूती से पकड़े रखोगे, नो मैटर व्हाट, तुम इस किताब को ना छोड़ना. और उनका उस पर जवाब क्या था कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की. ये उनका जो रिस्पॉन्स था उसके ऊपर. तो जब लोग बेवफाई करते हैं अल्लाह के साथ, नाफरमानी करते हैं अल्लाह के साथ, तो अल्लाह ताला उनके दिल में भी ऐसे ऐसे चीज़ों के जो है ना मोहब्बत डाल देता है. आप सोचिए कि एक बछड़े की मोहब्बत, क्या बछड़ा होता है कि उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर डाल दी. ये चीज़ जो थी अल्लाह ने, इसलिए कि उन्होंने हमेशा जो थी नाफरमानी की थी. Say, if the abode of the hereafter with Allah were exclusively for you and not for other people, then long for death if you are truthful. कि अगर ऐसे ही तुमने आगे कुछ भेजा हुआ है तो फिर मौत की जो है तमन्ना करो. But they will not long for it, because what their hands have sent ahead, and Allah knows best the wrongdoers. कि जो उन्होंने उनके हाथों ने भेजा है उनके क्या हाथ क्या भेजेंगे, यानी कि जो उनके अमाल है उनको मालूम है उनके अमाल क्या हैं, तो कैसे जो है वो आगे तमन्ना करेंगे कि उनको अगले यानी कि जो है अगली ज़िंदगी मिल जाए, वो यानी दूसरी ज़िंदगी में चले जाएं. Surely you will find them greediest for life among all people, even more than the idolaters. Each one of them wishes to live for 1,000 years, though it will not save them from the punishment were he to live that long, and Allah sees best what they do. ये यहूदियों के बारे में बताया जा रहा है कि उनको तो दुनियावी ज़िंदगी इस कदर ज़्यादा पसंद थी कि वो कैसे तमन्ना करते. हमने तो हर एक शख्स चाहता था कि कम से कम 1000 साल उसकी ज़िंदगी हो. अल्लाह कहता है कि 1000 साल भी अगर ज़िंदगी होगी तो फिर भी बचेंगे तो नहीं, 1000 साल वो भी गुजर जाएंगे. Say, whoever is the enemy of Jibreel, it is he who has brought it down on your heart with the will of Allah, confirming what has been before it, and as a guidance and as a good news for the believers. तो यहूदी जो थे, यहूदी अब भी और उस ज़माने में भी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जो ना बड़े मुखालिफ थे, उनके बड़े दुश्मन थे, और वो उनको कहते थे कि ये जो है ना ये तो फरिश्ते हैं जो कि एक लानत ही लेके आते हैं. और क्यों उनको दुश्मनी थी? इसलिए कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो थे वो जो थे वही लेके आ रहे थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. तो इस वजह से जो थे उनकी हॉस्टिलिटी. तो अल्लाह ने कहा जो मेरे फरिश्तों का दुश्मन होगा वो तो अल्लाह का भी दुश्मन है. Say, whoever is the enemy of Allah, his angels
and his messengers and Jibreel and Mikael, Allah is indeed the enemy of the disbelievers. We have certainly sent down, we have certainly sent down clear signs to you, and no one defies them except the transgressors. Is it not that whenever they made a covenant, a party of them would cast it away, rather a majority of them do not believe? तो कुरान ये एक सवाल उनके ऊपर उनको उनसे उन्हीं से करता है कि तुम अपना माजी देख लो कि माजी के अंदर भी यही था कि एक ना एक तुम्हारा जो गिरोह जो था, जो भी अल्लाह से वादा करता था उसको वो तोड़ देता था. And when there came to them a messenger from Allah confirming that which is with them, a party of those who were given the book cast the book of Allah behind their backs as if they did not know. तो जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक नबी आया और जो तस्दीक करता था उनकी अपनी किताब की, तो उन्होंने अपनी किताब ही को पीछे फेंक दिया. तो ये इनकार कर दिया उन्होंने अपनी किताब का. यहाँ पे हम इंशाल्लाह आज रुकते हैं. देखिए आज जो हमने बातें, आज जो चीज़ें हमने कुरान के अंदर पढ़ी हैं, सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 1 से 8 का, इसका एक की टेक अवे कर लें. पहली जो चीज़ हमने पिछले 4 रकात में जब हीलाबाजी, इससे इंसान को बड़ा मोहतात होना चाहिए. कभी हीले ऐसे होते हैं कि हुक्म तो नहीं टूटता, मगर जो अल्लाह ताला का जो कानून है या जो हुक्म है उसकी रूह जो है वो जाती रहती है. ये हीला होता है कि वैसे तो अपेरेंटली जो हुक्म है वो नहीं टूटे. और इसमें क्या सबसे बड़ा जो एक ख़तरा होता है वो ये कि इंसान हीला करने के बाद अल्लाह से तौबा भी नहीं करता. जब गुनाह करता है तो इंसान के अंदर ज़मीर होता है, इंसान कभी ना कभी उसको समझता है कि ये गुनाह है तो तौबा कर लेता है. जब हीला करता है तो उसके बाद उसको तौबा करने की भी तौफीक नहीं होती. दूसरी चीज़ जो हमने पिछले 4 रकात में देखी थी, देखिए बहुत सारे सवाल करना जो है ना ये अच्छी बात नहीं है. अमल करने का हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, जहाँ सुने वहाँ फ़ौरन अमल करें. इताअत का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सवालों का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए. फिर हमने जो अभी ये देखी फ़तुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद की, किताब के कुछ हिस्से पे तो अमल किया, कुछ हिस्से पे ना अमल किया. ये तो आज की कहते हैं ना हाई पॉइंट ऑफ दिस, आज की जो हमने दर्स किया उसके अंदर कि किताब को हम पूरे के पूरे अपना अपनाएं, उसके हिस्से बकरे ना करें कि जो चीज़ पसंद हो वो तो अपना लें और जो चीज़ नहीं है. बिकॉज कुरान यही कहता है कि ऐसे लोगों की तो दुनिया में भी जो है ज़िल्लत है और आखिरत में तो बहुत बड़ी बर्बादी है. उसके बाद हमने जो ये आयत पढ़ी कि देखी कि अल्लाह के साथ हमारा जो वादा है, एक तो वादा ये है कि हम अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगे. हम सब मानते हैं कि अल्लाह हमारा खालिक है, अल्लाह ही ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ही के पास हमें जाना है. ये तो सभी मानते हैं, कोई ये नहीं कहता कि हमें किसी देवती ने बनाया, किसी पीर ने बनाया. तो ये जो है अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, यानी कि कोई उसका पार्टनर नहीं जो है उसको ठहराना. और दूसरा जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना ख्याल करना है मामलात के ऊपर. मामलात जो है ना, मुसलमान के मामलात जो होते हैं वो एज़ गुड, जैसी उसकी इबादत होती है वैसे ही उसके मामलात भी होते हैं. कि सबसे पहले जो है ना हमें ख्याल करना है कितने अपने माँ बाप का ख्याल करना है, यानी कि हमारा एक केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए. इसके साथ साथ हमारा एटीट्यूड, हमारे जो क्लोज़ हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनका बहुत बड़ा हक़ है हम पे. हमारे रिश्तेदारों को भी बहुत बड़ा हक़ है और उसकी जो है ना क़ता रहमी जो है उसको नहीं करनी चाहिए. आखिर के अंदर हम कुरान यही बताता है कि देखो इंसान का भी ख्याल करो. हर इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हर इंसान, चाहे वो बाहर एक फ़कीर जो बैठा है ना वो भी अशरफुल मखलूक़ात है, उसकी भी एक इज़्ज़त नफ्स है. तो हर जो मखलूक है ये अशरफुल मखलूक है, इनको अपना दर्जा दें अशरफुल मखलूक का. तो चाहे हम एक बादशाह से बात कर रहे हो या एक फ़कीर से बात कर रहे हो, हमारा रवैया सबके साथ जो है ना वो एक ऐसा होना चाहिए कि हम उनकी इज़्ज़त का ज़रूर इसका जो ख्याल करें. कभी कभी कोई मांगने वाला आता है और इंसान जो है देते नहीं है, नहीं कि हम तो आजकल चूँकि प्रोफेशनल बहुत है, ठीक है आप नहीं दे रहे फॉर वट एवर रीज़न, हम नहीं देते, मगर कम अज़ कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं ना. वी कैन प्रे फॉर देम कि अल्लाह ताला इनको भी ऐसा गनी करे कि यानी कि जैसा हमें गनी किया, राइट. तो ये तो कम अज़ कम हमारे रवैये के अंदर होना चाहिए. व्हेन वी डील विद पीपल, हमारी डीलिंग लोगों के साथ जो है ना इसी लेवल के ऊपर होनी चाहिए. कभी आप सड़क पे जा रहे हो, आप एक एम्बुलेंस गुजरती हुई देखें, ज़रूर उसके लिए दुआ करें कि पता नहीं इसके अंदर कौन है, राइट, उसको अल्लाह ताला सेहत दे या उसकी जो तकलीफ़ है उसको दूर करे या जो भी. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, इनसे क्या होता है, इंसान का दिल जो है ना वो नरम रहता है, सख्ती नहीं आती हमारे दिलों के अंदर. सो बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम.